अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज का ये चौथा लेक्चर है सफ़रनामे पर। मुश्तबा हुसैन का सफ़रनामा जापान चलो का हम मुताला कर रहे हैं। और जापान चलो में आज हम दूसरा मज़मून टोक्यो में याद इब्न इंशा की का मुताला करेंगे। टोक्यो में याद इब्न इंशा की। तो आप अब देखिएगा, बड़ी गौर का आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है, स्क्रीन से आप गौर करिए। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और महंगे शहर में हैं। ये सफ़रनामे में कह रहे हैं, मुश्तबा हुसैन कह रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि इस शहर में अपने सिवा और कोई चीज़ सस्ती नज़र नहीं आती। वो कहते हैं इतनी महंगाई है, बला की महंगाई है कि इसके सिवा कोई चीज़ उनको सस्ती नज़र नहीं आती। ये बता रहे हैं कि दुनिया में बहुत महंगाई हो गई, खुसूसन टोक्यो शहर जो जापान का एक अहम शहर है, उसमें महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। चंद महंगे शहरों में से एक शहर का जिक्र वो कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे सिवा कोई चीज़ यहाँ सस्ती नज़र नहीं आ रही है मुझे। टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट का नाम है नरीता। एयरपोर्ट का क्या नाम है आपको हो सकता है कि एमसीक्यू में आए। नरीता एयरपोर्ट का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। फिर जब हम उतरे तो तब भी हमारी आंखें खुल गई थीं जब हम एशियाई सकाफती मरकज़ के बुक डिवीज़न की सरबराह मिसिज आसानो के साथ टोक्यो ग्रीन होटल की तरफ रवाना हुए तो हमारी आंखें मज़ीद खुलती चली गईं। वो कहते हैं कि मैं ये कर रहा था कि जब मैं एशियाई सखावती मरकज़ की तरफ मैं गया तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी कि हम शजदर रह गए, हम ताज्जुब में पड़ गए कि हम कहाँ गए, किसके साथ गए, मिसेस आसानो के साथ, कि वो एशियाई सखावती मरकज़ की इंचार्ज थी, मोहतमिम थी। टोक्यो ग्रीन होटल, उसका क्या नाम है, टोक्यो ग्रीन होटल की तरफ हम रवाना हुए तो हमारी आंखें क्या हुई, मज़ीद खुलती चली गई। कैसा था वो होटल, देखिए बाप, साफ़ व शफ़ाफ, कुशादा सड़कें और रोशनी में इस तरह नहा रही थी अगर सुई भी सड़क पर गिरी हो तो क्या हो जाए, साफ नजर आ जाए। मतलब कोई चीज़ भी गिरी हुई तो वहाँ पर उनको साफ महसूस हो जाती थी, साफ नजर आ जाती। सजे सजाए बाजारों में हैरत। यहाँ पर असल में ये हुआ कि इसका मजमून का उन्वान जो है टोक्यो में याद इब्न इंशा भी गए थे तो उनकी हम याद टोक्यो में कर रहे हैं। उस हवाले से उस बात तक वो हमारे पद्मश्री मुश्तबा हुसैन हमें लाना चाहते हैं। उर्दू के अहम सफ़रनामा निगार हैं, उर्दू के अहम तंज़ुमिज़ा निगार हैं। सजे सजाए बाज़ारों पर हैरत की नज़र डालते हुए हम टोक्यो ग्रीन होटल पहुंच गए। हम टोक्यो की ग्रीन होटल पहुंच गए। ये होटल मरकज़ी टोक्यो में वाक़ है। वो कहते हैं कि ये मरकज़ी हिस्से में टोक्यो के वाक़ है। उसके बाद है हमने उनका शुक्रिया अदा किया। ज़िंदगी भर हमें एक अच्छे पड़ोसी की तलाश रही है जो कभी मुयसर ना सका। एक देखिए लतीफ़ तंज कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ज़िंदगी भर एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम सब बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। चाहे वो पड़ोसी महल्ले का हो, चाहे पड़ोसी घर के बाजू का हो, महल्ला पड़ोसी हो, मुल्क पड़ोसी हो, हम सब कुछ कर सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि जनाब सजे सजाए बाज़ारों पर हैरत की रबर डालते हुए हम टोक्यो ग्रीन होटल पहुंच गए। ये होटल मरकज़ी टोक्यो में वाक़ है। मिसेज़ आसानो ने हमें खुशखबरी सुनाई कि शहंशाह जापान का महल भी पड़ोसी में है। अब जापान का जो शहंशाह था उनका महल भी वो कह रहे हैं पड़ोस में वाक़ है। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। ज़िंदगी भर हमें एक अच्छे पड़ोसी की तलाश रही जो कभी मुयसर ना सका। शहंशाह जापान के पड़ोसी बनकर कुछ दिन हम आराम से गुजार लेंगे। चलिए जाने दीजिए, हमको कोई पड़ोसी मुयसर नहीं आया तो क्या हुआ, शहंशाह जापान का पड़ोसी बन लेते हैं। टोक्यो ग्रीन होटल कई मंजिला इमारत है। हमें उसकी चौथी मंजिल में कमरा मिला। वो कई मंजिला इमारत थी तो हमको कहाँ मिला कमरा, चौथी मंजिल में मिला। अब इस तलबा गौर से सुनिएगा। क्या कहते हैं कि नाम चूंकि ग्रीन होटल है इसलिए बड़ा सरसब्ज और शादाब होटल है। हर जगह ग्रीनरी नज़र आएगी, हर सरसब्ज और शादाबी नज़र आएगी। बहुत बेहतरीन होटल है और बहुत दूर दूर चीज़ें हैं और यहाँ की हर चीज़ असल में क्या है, हरी है, हरे रंग की है, हरे रंगत की है। कुछ दिन हमें अपना रंग भी तोते की तरह हरा नजर आने लगा। तो ऐसा महसूस हुआ जब हमारे पास वो मिट्ठू बेटा पपीतो कहते हैं ना, तो तोते का रंग हरा हरा होता है। तो हमें कुछ दिन हमें भी ऐसी महसूस होने लगा, हमारा रंग भी शायद तोते की तरह हो गया है। मुश्तबा हुसैन अपने फ़न में बहुत महारत रखते हैं, इसे समझ जाइए आप। टोक्यो के बारे ही में क्या, बल्कि सारे जापान के बारे में याद कर दें कि जापान के 80% इलाके पर पहाड़ फैले हुए हैं। 80% जजीरा है बड़ा, तो वहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ की ज़रूरत है। 20% इलाका मैदानी है और जो 20% इलाका है वहाँ पर वो मैदान है।
کہاں کی بات چل رہی ہے؟ یہ جاپان کی بات چل رہی ہے، اور یہ کس شہر کی بات چل رہی ہے؟ ٹوکیو میں 80% پہاڑ ہیں، 20% زمین ہے، جاپان کا حوالہ کہہ رہے ہیں ٹوکیو کے مضمون کے اندر، جس پر سارے جاپانی مل کر رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنا لطیف انداز، سارے جاپانی مل کر رہتے ہیں۔ کہ ہم لوگ یہاں مل کے نہیں رہتے؟ کیا کوئی اور دوسری جگہ کوئی مل کے نہیں رہتے؟ کیا گھر میں ہم مل کے نہیں رہتے؟ اور انداز دیکھیے آپ، انداز کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے کہ جاپانیوں کا خط چھوٹا ہوتا ہے، پست خط ہوتے ہیں نا جاپانی، تو ورنہ ان سب کا مل جل کر رہنا دشوار ہو جاتا، کیونکہ وہ سائز میں کم ہوتے ہیں، اس لیے جاپان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل جل کر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کندھے کندھا ان کا ملتا رہتا ہے۔ ادب میں ہمارا خط جو کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادب میں جو لٹریچر میں ہے ہمارا خط بھی ایک ہے، جو کچھ بھی ہے چلے مان لیتے ہیں، ہمارا خط جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا جسم، لیکن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا جسمانی خط پھر بھی اتنا بلند نہیں ہے۔ تو اس کے ہم یہ کہیں گے کہ وسیم صاحب آپ وہاں گئے تھے کیا پروجیکٹ لانے کے لیے؟ لا لیے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، آپ ابھی لیکچر کے بعد اپن بات کریں گے، ہاں ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیے گا، لیکچر کا مضمون چل رہی ہے، دیکھ رہا ہے نا؟ چلیے، تو کہتے ہیں کہ جاپان میں یہ عرض کر دیں کہ جاپان کے 80% علاقے پر پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی، دیکھیے گا ہمارے 3 پیپر ہیں، ایک 13واں، ایک 14واں اور ایک 15واں۔ تو ایک 13واں جو پیپر ہے وہ 13ویں پیپر میں مختلف چیزیں اور ہیں، اور خاکہ سوانے کے حوالے سے، اور 14واں پیپر جو ہمارا ہے وہ سفر نامے کا ہے۔ مائک بند کیجیے تھوڑا۔ تو اب دیکھیے گا ہم 20% علاقہ میدانی ہے جس میں سارے جاپانی مل کر رہتے ہیں، مطلب جاپانی کیسے رہتے ہیں؟ پست خط رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بہت اچھا ہوا کہ جاپانیوں کا خط چھوٹا ہوتا ہے، ان سب کا مل جل کر رہنا دشوار ہو جاتا، ورنہ ادب میں ہمارا خط جو کچھ بھی ہے، کیونکہ بڑے بڑے آدمی تھے، مجتبیٰ حسین، پدم شری کا خطاب ملا، حکومت ہند نے ان کو پدم شری کا خطاب دیا۔ تو آپ دیکھیے گا جو کچھ بھی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہمارا جسمانی خط پھر بھی اتنا بلند نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا تھوڑا سائڈ پہ بھی تھوڑا تھے، مجتبیٰ حسین اپنے میڈیا کالج میں بھی آئے تھے، اوپر کمپیوٹر اسٹڈیز میں ان کا پروگرام بھی ہوا تھا۔ اب دیکھیے آپ، بس 5 فٹ 11 انچ، بس کتنا تھا مجتبیٰ حسین کی سائز؟ خود ان کی خود کہہ رہے ہیں، وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، 5 فٹ اور 11 انچ۔ کون تھے؟ مجتبیٰ۔ تو یہ عام طور پر یہ سائز بھی ذرا پست خط میں جاتا ہے، 5 فٹ نہیں زیادہ ہوتا ہے، شاید 6 کے قریب ہے کیا، 5.11 بول تو ذرا اونچا اونچا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھ لو میرا تو 5.8 ہے خالی۔ پھر بھی ٹوکیو کی سڑکوں پر ہم نکلتے ہیں، ہم کہاں نکلتے ہیں بیٹا؟ ٹوکیو کی سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ تو غور سے سنیے، اپنی اسکرین پہ بھی دھیان دیجیے گا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اپنی خود آور شخصیت کے بعد، دوسرا پیج چل رہا ہمارا، خود آور شخصیت کے بعد لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ کچھ جاپانی دوستوں کا کہنا ہے کہ جب ہم زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ، ہم ٹوکیو سے آئے ہیں اور پھر ٹوکیو پھر اوپرا سا نظر آنے لگا ہے۔ ٹوکیو کیا ہوا؟ بھرا پورا سا، مطلب جب کون آئے ٹوکیو میں تو ہوا ایسا، مجتبیٰ حسین جب ٹوکیو پہنچتے ہیں تو ٹوکیو کا وہ جو تھا بھرا پورا، مجتبیٰ حسین سے ایسا محسوس ہوا کہ ٹوکیو بھرا بھرا دکھ رہا ہے، بھرا پورا دکھ رہا ہے، جیسے ہمارے ٹی وی اسکرین پر وسیم صاحب بھرے پورے نظر آتے ہیں ہمارے دوست، تو وہ الحمدللہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنا ریکارڈنگ اور اپنی بات کو شروع کر دیتے ہیں، وہ علم کے طلبگار ہیں جناب وسیم صاحب پٹیل۔ حالانکہ آبادی و علاقے کے لحاظ سے دنیا کا، اور دوسری صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی آفس میں بھی ہوتی ہیں، کسی جگہ کام کرتی ہیں تو وہ بھی آن ہو جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ علم کی قدر ہمارے طلبہ عزیز کے پاس بہت پائی جاتی ہے۔ تو آگے ہم بات کر رہے تھے، دیکھیے آپ، ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، اور کہتے ہیں کہ ٹوکیو کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کتنی آبادی ٹوکیو کی؟ یہ آ سکتا ہے آپ کو MCQ میں آ سکتا ہے کہ ٹوکیو کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ، اور ہر 10واں جاپانی ٹوکیو میں رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی کوئی بات ہوئی یار کہ ہر 10واں جاپانی کہاں رہتا ہے؟ مطلب جاپان کی آبادی کا ہر 10واں شخص کہاں رہتا ہے؟ ٹوکیو میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ رہنے کی جگہ کی قلت، اور ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے، اوہیو یونیورسٹی، اوکوہاما بھی ہے، تو وہاں پر بھی اردو کی تعلیم، وہاں کی یونیورسٹیز میں ماشاءاللہ
ہوتی ہے. ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, معاف کیجیے گا ایک بات رہ گئی ہے, ہاں, اور ہر 10واں جاپانی ٹوکیو میں رہتا ہے. رہنے کی جگہ کی قلت کے بعد جاپانی اپنی زمین کے ایک ایک انچ کا فائدہ اٹھاتا. اتنا سا ہوتا جاپانی پہلے تو, اور کیا کرتا, زمین کا صحیح استعمال کرتا. ایسا ہے جاپانی ہمارا. جاپانیوں کی ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سوائے کردار کے. کیریکٹر جو ہوتا ہے نا بیٹا, کیریکٹر جو ہوتا ہے جاپانیوں کا بہت عظیم ہوتا ہے. بم گرا دیا تھا امریکہ بہادر نے, مگر پھر بھی آج دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے جاپان. امریکہ نے بم گرا دیا, پھر بھی آج امریکہ کے ٹکر کو 5 بڑوں میں شامل ہے جاپان. 5 کو ویٹو پاور کا حق ہے, اس میں جاپان کو بھی ہے. کیوں؟ بم گرنے کے بعد بھی 45 میں, اور ہم آزاد ہوئے 47 میں. ہم کہاں ہیں اس کا ہم خود محاسبہ کریں, ہم جائزہ لیں. پھر بھی ہم بھی بہت آگے گئے ہیں, ہم بھی ترقی یافتہ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں. اب ہمارے وزیر اعظم آ چکے ہیں, مودی صاحب تو آگے لے جانے والے ہیں, ترقی یافتہ ملک میں شمار کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہمارے بہت ایکٹیو ہیں اور بالکل اپنی بات کو منواتے ہی ہیں, وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ان کی جو بات پہ اڑ جاتے ہیں وہی کرتے ہیں, دوسری بات نہیں کرتے. تو دیکھیے اب آپ, سوائے کردار کے, کردار میں بہت بڑے ہیں. کردار میں ہمارے وزیر اعظم کی بات بھی ہے, وہ بھی بہت بڑے ہیں کردار میں بیچارے. اور کون بڑے ہیں؟ جاپانی کی بات چل رہی, فی الوقت ہماری بات جاپانیوں کی ہے. تو ہم نے دیکھا, ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں خود اس کا حال سن لیجئے. جب اب دیکھیے آپ ہوٹل کے کمرے کا حال کیا ہوا. جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں ہر سہولت موجود ہے. یہ کب کی بات ہے بیٹا؟ لگ بھگ یہ مضمون مشتبہ حسین نے آج سے 50 سال پیشتر لکھا تھا. لگ بھگ 50 سال, کیونکہ مجھے پڑھاتے ہوئے 30 سال ہو گئے. اس سے پہلے گئے تھے مشتبہ حسین وہاں پر, زمانہ پہلے جب انہوں سروس کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو 50-60 سال پرانا یہ مضمون ہے اور یہ سفر نامہ ہے.